نواز شریف کے بیٹے حسن نواز کو پیسے دے کر پراپرٹی خریدنے کے نام پر برطانیہ میں اپنے ناجائز پیسے بچانے کی کوشش شروع کی۔ نون لیگ کے جو منسٹرز ہیں وہ سب کے سب کیا زیر نا پراپرٹی ٹائکون کے، بزنس مین کے، بزنس ٹائکون کے پیسے۔ اب پیسے کہاں جمع ہوئے جو برطانیہ سے آئے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں۔ تو سپریم کورٹ سے پوچھنا چاہیے نا، یہ جو کرپشن کا جعلی پیسہ آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں کیوں لیا؟ اپنی جیب میں بھی وہ 5 ارب کے قریب کی وہ بات کر رہے ہیں کہ ڈال لیے۔ کہ کیا صرف عمران خان مجرم ہے؟ کیا عمران خان اصل مجرم ہے؟ اصل مجرم کون ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ القادر ٹرسٹ کیس ہے کیا کہ جس کی وجہ سے عمران خان اس وقت 8 روزہ ریمانڈ پر نیب کی تحویل میں ہیں؟ اس کے اصل مجرمان کیا ہیں؟ آپ سے اگر میں پوچھوں کہ القادر ٹرسٹ کیس کیا ہے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اور چیز جس کا آپ نے حوالہ دیا وہ زیادہ غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا صرف عمران خان مجرم ہے؟ کیا عمران خان اصل مجرم ہے؟ اصل مجرم کون ہے؟ اس کو زیادہ غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، سادہ لفظوں میں کیس یہ ہے کہ برطانیہ میں پاکستان کے ایک بڑے بزنس مین کی، میں ایک بڑے بزنس مین کی جو ہے وہ اس لیے ایسے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے، نون لیگ کے جو منسٹرز ہیں وہ سب کے سب کیا زیر نا پراپرٹی ٹائکون کے، بزنس مین کے، بزنس ٹائکون کے پیسے۔ ملک ریاض کا نام لیجئے کہ ملک ریاض کے یہ پیسے تھے، بحریہ ٹاؤن کے یہ پیسے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پیسے برطانیہ میں NCA نیشنل کرائم ایجنسی نے پکڑے، ٹھیک ہے؟ پکڑے اور پکڑنے کے بعد پاکستان کی حکومت کو، جو اس وقت تھی عمران خان صاحب کی حکومت، ان کو مطلع کیا اور کہا کہ آپ کے پیسے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارے سامنے نون لیگ کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قومی خزانے کو عمران خان نے کوئی 60-65 ارب روپے کا نقصان پہنچایا، اور عمران خان نے یہ پیسے جو ہیں ملک ریاض کو فوائد دے کر اپنی جیب میں بھی وہ 5 ارب کے قریب کی وہ بات کر رہے ہیں کہ ڈال لیے۔ 5 ارب کے قریب ڈال لیے میں وہ زمین لے کر آ رہے ہیں القادر ٹرسٹ کی، یونیورسٹی والی، جو کوئی ہے کچھ 458 کنال یہاں اس وقت یونیورسٹی بن چکی ہے، چل رہی ہے، بچے پڑھ رہے ہیں۔ یہ عمران خان پہ الزام ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ فرا بی بی نے غالباً بنی گالا میں اور مختلف جگہوں پر مزید زمین بھی حاصل کی، اور فرا بی بی جو ہیں وہ فرنٹ وومن ہیں عمران خان کی اور بشرا صاحبہ کی۔ یہ نون لیگ کا الزام ہے۔ عمران خان صاحب کو جو کیس ہے اس میں یہ الزام تو شامل نہیں ہے کہ جو فرا بی بی نے مزید کیا، فرا بی بی کے اپنے کیسز ہیں الگ، یہاں عمران خان صاحب پہ یہ الزام ہے۔ اب اس الزام میں جو پیسے ہیں جو برطانیہ سے پاکستان آئے، اور عمران خان نے قومی خزانے کو نقصان ایسے پہنچایا کہ ملک ریاض صاحب ایک جرمانہ دے رہے تھے۔ یہ جرمانہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع ہو رہا تھا، کس کیس میں؟ بحریہ ٹاؤن کراچی کے کیس میں، ٹھیک ہے؟ کہ یہاں کی جو زمینیں یہ ہتھیائی گئیں، اور اب چونکہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، کیا سب کو نکال دیں والا سوال تھا، اور وہاں پہ بڑے مظاہرے وغیرہ ہوئے تھے، وہاں پہ بڑا بلیک آؤٹ وغیرہ شروع ہو گیا تھا اندر، اور پھر عدالت نے یہ ان اے وے لیگلائز کر دیا کہ جرمانہ بھر دو، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اب پیسے کہاں جمع ہوئے جو برطانیہ سے آئے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں، کیونکہ ملک ریاض قسطیں دے رہے تھے جرمانے کی، 460 ارب میں ایڈجسٹ کر دیا گیا، اس میں ایڈجسٹ ہو گیا، تو پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آ گئے، پیسے پاکستان آ گئے، سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آ گئے، تو قومی خزانے کو نقصان پہنچا۔ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آ گئے تو اس کا مطلب پھر تو سپریم کورٹ سے پوچھنا چاہیے نا، یہ جو کرپشن کا جعلی پیسہ آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں کیوں لیا؟ دیکھیے نا، میں تو یہی بات کروں، کرپشن کا پیسہ پاکستان واپس آ گیا، ٹھیک ہے؟ اور آنے کے بعد حکومت پاکستان کے خزانے میں، جیسے ابھی اسٹیٹ بینک نے بتایا سپریم کورٹ کو کہ اتنے پیسے ہیں ہمارے پاس، دے سکتے ہیں 21 ارب روپے، تو اس خزانے میں نہیں گیا، اس اکاؤنٹ میں نہیں گیا، اس اکاؤنٹ میں چلا گیا، سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں۔ تو حکومت کہہ رہی ہے کہ قومی خزانے میں جانا تھا، نہیں گیا، تو جس اکاؤنٹ میں گیا اس اکاؤنٹ سے لے لے، حکومت لے لے اور کہے کہ یہ جائیں گے کس اکاؤنٹ میں؟ قومی خزانے میں، تو حکومت ڈلوا دے یہ پیسے۔ حکومت ایک تو یہ کام نہیں کر رہی، ٹھیک ہے؟ دوسرا، جیو نیوز پر کل عادل شاہ زیب صاحب نے ایک بات کی، بیٹھے ہوئے تھے، وہ ڈان پہ پروگرام کرتے، جیو نیوز پہ تھے، انہوں نے کہا
کہ شاید میں واحد صحافی ہوں جس نے اس پر 3 پروگرام کیے ہیں۔ عمران خان صاحب کا یہ کیس اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، یعنی کچھ نہیں رکھا اس میں۔ این سی اے نے حکومت پاکستان کو 190 ملین پاؤنڈ دیے، این سی اے نے حکومت پاکستان کو 190 ملین پاؤنڈ دیے جو حکومت نے ملک ریاض کو واپس کر دیے، ٹھیک ہے۔ اب ایسا کوئی واقعہ پیش ہی نہیں آیا کہ این سی اے نے حکومت پاکستان کو نہیں دیے، ٹھیک ہے۔ ہوا کیا، پیسے ملک ریاض کی برطانیہ میں جو کمپنی اکاؤنٹس ہیں ان سے براہ راست سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں منتقل ہوئے۔ ملک ریاض کراچی کی زمینوں والے فراڈ کے پیسے اس میں جرمانے کی صورت میں جمع کروا رہے تھے۔ ملک ریاض نے اس وقت کے وزیر اعظم، جب یہ سلسلہ شروع ہوا، نواز شریف کے بیٹے حسن نواز کو پیسے دے کر پراپرٹی خریدنے کے نام پر برطانیہ میں اپنے ناجائز پیسے بچانے کی کوشش شروع کی، ٹھیک ہے۔ مگر پاکستان میں نواز شریف کی حکومت پر آ گیا برا وقت، تو پیسے دینے کا سلسلہ جاری نہیں رہا اور برطانیہ میں این سی اے نے ملک ریاض کے اکاؤنٹ پکڑ لیے، ٹھیک ہے۔ اب پی ٹی آئی دور حکومت میں حکومت پاکستان، برطانیہ کی این سی اے اور ملک ریاض، ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، یہ احمد نورانی صاحب کی خبر ہے۔ معاہدہ ہوا اور ملک ریاض اور ان کے بیٹی کی کمپنیز کے اکاؤنٹس بحال کر دیے گئے، اور ملک ریاض نے پیسے 9 قسطوں میں سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے۔ ایک 10ویں قسط بھی 2022 میں آئی۔ یہ 10ویں قسط جو ہے، احمد نورانی صاحب کہتے ہیں کہ سب سے اہم قسط یہ 10ویں قسط ہے۔ اب یہ جو لوٹ مار کا پیسہ ہے یہ ملک ریاض کا تھا، برطانوی قانون کے تحت ملک ریاض کو ملنا تھا، مگر این سی اے کے بتانے کے بعد حکومت پاکستان کو اس ناجائز پیسے کے کمائے جانے اور پھر برطانیہ کی منتقلی کی تحقیقات کا حکم دینا چاہیے تھا۔ کب ہوئے تھے یہ برطانیہ منتقل، اس کا تحقیقات کا حکم دیتے؟ لوٹ مار کب ہوئی اس کا حکم دیتی حکومت پاکستان؟ عمران خان کی حکومت۔ تو نواز شریف کے دور سے، پیپلز پارٹی کے دور سے اس کا کچا چٹھا کھلتا، پی ٹی آئی نے غلطی کی، نہیں کھولا، تو نہ پی ٹی آئی، مسلم لیگ نواز کی بھی ہے نا، اور نون لیگ نے بھی نہیں کی تحقیقات، ٹھیک ہے، تو دونوں نے نہیں کی۔ اب یہ پورا معاملہ ہے، تحقیقات حسن نواز کے خلاف آپ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کی حکومت میں ہوتی، نہیں ہو سکتی تھی، ٹھیک ہے، زرداری صاحب کی حکومت میں ہو جاتی کہ ملک ریاض صاحب کیا کر رہے ہیں، جو بحریہ ٹاؤن والا ہاؤس بھی تو دیکھیں نا، یہ جو بحریہ ٹاؤن میں کراچی والا جرمانہ جمع کرا رہے ہیں، حکومت سندھ نے کیا کیا؟ یہاں ملک ریاض صاحب بحریہ ٹاؤن بنا رہے تھے، زمینوں کے پیسے نہیں دے رہے تھے، سپریم کورٹ میں دے رہے ہیں، حکومت سندھ نے کہا یہ ہماری زمینوں کا پیسہ ہمیں دے دیں، عدالت نے منع کر دیا، دوڑ جاؤ۔ یہ ہوا تھا۔ اب کریں کیا؟ اس میں حسن نواز سے بھی تفتیش کریں، اس میں ملک ریاض سے بھی تفتیش کریں۔ ملک ریاض سے تفتیش ہوگی آپ کو لگتا ہے؟ یہ حکومت جو ملک ریاض کا نام نہیں لیتی، پراپرٹی ٹائکون، میڈیا نام نہیں لیتا۔ آپ دیکھیے نا، عام طور پہ کوئی بھی چینل پہ اشتہار چلتا ہے تو وہ کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ 30 سیکنڈ کا، اس کو کہتے ہیں اسپاٹ، ٹھیک ہے۔ اس اسپاٹ کی قیمت صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک الگ ہوتی ہے، سب سے سستی ہوتی ہے۔ شام 5 بجے سے شام 7 بجے تک پرائم ٹائم سے پہلے والا ٹائم ہوتا ہے، اس میں وہ تھوڑا سا اور مہنگا ہوتا ہے۔ شام 7 بجے کے بعد رات 11:59 تک وہ سب سے مہنگا اشتہار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ پروگرام کے حساب سے بکتا ہے، سہیل احمد کے پروگرام کا ریٹ الگ ہے، شاہ زیب کے پروگرام کا ریٹ الگ ہے، کامران خان کے پروگرام کا ریٹ الگ ہے، جیو نیوز کے خبرنامے کا ریٹ الگ ہے، کاشف عباسی کے پروگرام کا ریٹ الگ ہے، اے آر وائی کے خبرنامے کا ریٹ الگ ہے، پھر اپنی مرضی، ٹھیک ہے، جتنا گڑ اتنا میٹھا والا کام۔ اچھا، میرے دام دو، میری ریٹنگ کے دام دو، یہ والا کام ہوتا ہے۔ پھر تو ملک ریاض صاحب کا اشتہار 30 سیکنڈ کا ہوتا ہے؟ نہیں، وہ 12-13 منٹ کا اشتہار ہوتا ہے، بہت بڑا۔ اس میں لمبے اشتہار میں ہوتا ہے یہ کہ بحریہ ٹاؤن کیا کیا خدمت کے پروجیکٹس چلا رہا ہے، بحریہ ٹاؤن میں لوگوں کے پاس کیا کیا سہولتیں ہیں، اور بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ کیا کچھ بنا چکا ہے اب تک لوگوں کے لیے، اور پاکستان میں ایسی سہولتیں کہ آپ کو لگے ہی نہیں کہ آپ پاکستان میں ہیں۔ یہ ہم اپنے ملک کا بڑا اچھا مذاق اڑاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار وہاں گیا ایسی خوبصورت چیز تھی، لگے ہی نہیں کہ پاکستان میں ہے، ہم خود اپنے ملک کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ملک ریاض صاحب کے اس کیس میں یہ ہوا، ملک ریاض سے تفتیش کریں، کون کرے گا؟ دیکھیے 27 دسمبر کو بلاول بھٹو زرداری جب ہیلی کاپٹر میں پہنچتے ہیں نوڈیرو،
گڑھی خدا بخش نوڈیرو پہنچتے ہیں تو کس کے ہیلی کاپٹر میں جاتے ہیں؟ بیریا ٹاؤن کے ہیلی کاپٹر میں. عمران خان صاحب نے بھی کئی بار ان کا جہاز، ان کا ہیلی کاپٹر استعمال کیا ہے. اسی طرح سے میاں نواز شریف صاحب کی حکومت میں بھی الیکشن کیمپینز وغیرہ میں ان کی جو جائیدادیں ہیں اور ان کی جو ایسٹس ہیں ان سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. میاں نواز شریف کے دور میں جو بیریا ٹاؤن ملتان روڈ پر ہے، اس میں مبینہ طور پر ان کے خاندان کے لوگوں کو بڑے فوائد ملے. ٹھیک ہے، یہ مبینہ طور پر، اس کے کچھ ثبوت وغیرہ سامنے نہیں ہے، تفتیش ہو تو سامنے آ جائیں گے. ملک ریاض صاحب کو ملک ریاض صاحب بنانے والے جو لوگ ہیں ان سے بھی تفتیش کریں. ایک آدمی جو کہتا ہے ٹوٹی چپل میں تھا، ٹھیک ہے نا، بیوی کے علاج میں مشکلات تھیں. ایک آدمی جو کہتا ہے میں دفتروں میں جاتا تھا، میری فائلیں نہیں آگے بڑھتی تھیں، پھر میں نے فائلوں کو لگائے پہیے. تو پہیے ملک ریاض نیچے اگر پیسوں کے لگاتا تھا، پہیے کے بعد اب پر لگ گئے. ہاں، اب وہ پہیے وہاں پر بھی تو لگاتے تھے نا کوئی لوگ جو پیسے لیتے تھے. تو وہ تمام لوگ، چھوٹے کلرک سے لے کر بڑے ڈائریکٹر تک، اور بڑے ڈائریکٹر سے لے کر بیریا ٹاؤن میں بیٹھے ہوئے سابق فوجی افسران جو اب بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، سب سے تفتیش کریں. پوچھیں یہ کیسے بنا یہاں تک. ٹھیک ہے، عمران خان سے تفتیش کر رہے ہیں. سب سے بڑا نام ملک ریاض کا ہے. ملک ریاض کو ملک ریاض بنانے والوں سے آپ کے خیال میں اس کیس میں سب سے زیادہ تفتیش کس سے ہونی؟ سب سے زیادہ نہیں بلکہ کس سے بنیادی تفتیش. ہاں، مطلب نون لیگ کے دور میں یہ پیسے گئے ہیں، پیپلز پارٹی کے دور میں پیسے گئے ہیں، ان سے بھی تفتیش کریں. ملک ریاض سے بھی تفتیش کریں. یہ کرپشن کا پیسہ ہے. نیب میں کیا ہوتا ہے؟ دھڑا دھڑ لوگوں کے شکایتیں جاتی ہیں، کیسز جاتے ہیں اور لوگ بھگتتے ہیں. ملک ریاض صاحب کا آپ نے نیب کیس کا نام سنا ابھی تک؟ زرداری کا سن لیا، شہباز شریف کا سن لیا، گرفتار ہو گئے، عمران خان کا سن لیا. ملک ریاض صاحب ہوگا تو پلی بارگین نہیں ہو جائے گی؟ ہو جائے. دیکھیں نا، ملک ریاض صاحب وہاں بھی کسی فائل کو پہیے وہیے لگا دیں گے. تو ملک ریاض صاحب لوگ بڑی تعریفیں کرتے ہیں کہ جی ملک ریاض صاحب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. وہ موتیے کے، تالو کٹے بچوں کے اور مختلف لوگوں کا علاج ولاج کروا رہے ہیں. اور ہمارے یہاں جو کیسز آتے ہیں سامنے ان میں بھی ملک ریاض صاحب جو ہے بڑی مدد کرتے ہیں. 2010 کے سیلاب میں مظفر گڑھ کے نزدیک ایک ماڈل ولیج ملک ریاض صاحب نے بنا کر دیا تھا. اس میں گھر ور بنا کے دیے تھے، لوگوں کو چابیاں دی تھیں، لوگ بڑے خوش تھے. ابھی ملک میں بہت بحریہ ٹاؤن ان کی ہے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیے نا بحریہ ٹاؤن کہاں کہاں پر ہے. کراچی میں بحریہ ٹاؤن کیا کیا ہے؟ یہ بحریہ آئیکن ٹاور ہے، کراچی کی سب سے بڑی بلڈنگ، اسٹے چل رہا ہے. پھر طارق روڈ پر اللہ والی چورنگی پر بحریہ کا ٹاور ہے. پھر اس کے بعد ہوشانگ پرل بحریہ ٹاؤن کا ہے. پھر بحریہ ٹاؤن کراچی ہے، بحریہ ٹاؤن کراچی 2 ہے. ٹھیک ہے، یہ کراچی میں ملک صاحب کے کچھ پروجیکٹس ہیں. نواب شاہ میں شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، نواب شاہ اب نواب شاہ نہیں ہے، وہ اب کیا ہے؟ شہید بے نظیر آباد. شہید بے نظیر آباد. ٹھیک ہے، کس کا آبائی شہر ہے وہ؟ آصف علی زرداری صاحب، سابق صدر پاکستان. وہاں نواب شاہ میں بھی بحریہ ٹاؤن شروع ہو رہا ہے. لاہور میں بحریہ ٹاؤن کہاں ہے؟ بحریہ ٹاؤن ملتان روڈ پر بہت بڑا بحریہ ٹاؤن ہے. پھر بحریہ آرچرڈ ہے، بحریہ آرچرڈ کا ایک اور حصہ ہے. پھر بحریہ نشیمن ہے لاہور میں. 3 سے 4 حصوں میں بحریہ ٹاؤن لاہور میں بھی موجود ہے. پھر اسلام آباد میں اور راول پنڈی میں 3 سے 4 حصوں میں بحریہ ٹاؤن موجود ہے. ٹھیک ہے، اور ابھی یہ سلسلہ اور پھلے گا پھولے گا. ملک سے باہر بھی ملک صاحب جو ان کی کمپنیاں ہیں جن کے اکاؤنٹس وغیرہ یہ سامنے آ رہے ہیں. تو ملک ریاض صاحب سے بھی تو تفتیش کریں. اس کیس میں ایک پراپرٹی ٹائکون کے پیسے، تو بھائی وہ مطلب حکومت سپریم کورٹ نے ریگولرائز کر دیا نا اس کو. ہاں، تو لیکن تفتیش عمران خان صاحب سے جب آپ کر رہے ہیں جس کیس کی، اس کیس میں ملک ریاض صاحب سے تفتیش کریں. انکوائری سے انویسٹیگیشن تک بات پہنچ. کسی ٹیلی ویژن چینل پہ آپ نے نام سنا اس کیس میں اب تک؟ بزنس ٹو آئیکن تک نہیں سنا. ہاں ٹھیک ہے نا. تو وہ اس کیس میں ان کا نام نہیں آ رہا. سب کچھ ہو رہا ہے. اس کا نتیجہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کنکلوڈنگ ریمارکس. دیکھیے، میرا یہ خیال ہے کہ یہ کیس عمران خان صاحب کا جو ہے وہ فارغ ہو جائے گا، زیادہ وقت نہیں لگے گا. جو ان لوگوں نے اپنی بچت کے لیے قوانین بنائے تھے، انہی قوانین سے عمران خان صاحب کو فائدہ بھی پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے، اور ہو جائے گا یہ قانونی طور پر معاملہ ختم ہو جائے گا. لیکن جس انداز میں یہ کیا گیا ہے اب تک، جس انداز میں یہ ہینڈل ہوا ہے، اس سے یہ سارا نقصان ہوا ہے. اور لوگوں کا غم و غصہ بھی آپ کو نظر آیا ہے. غلط تھا، اس غم و غصے کی کوئی ڈائریکشن نہیں تھی کیونکہ لیڈر لیس احتجاج تھا. تو کوئی ڈائریکشن نہیں تھی، اس میں نقصان پہنچا اور بہت برا ہوا. افواج پاکستان کی تنصیبات کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن ہم نے وہ فوٹیجز نہیں دیکھی پنجاب پولیس کی، محسن نقوی کی سربراہی میں خواتین کو گھسیٹ رہے ہیں، بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں.
عثمان ڈار کے گھر پہ جا کے خواتین کو مین ہینڈل کر رہے ہیں. ایک لڑکی اپنا دوپٹہ زمین پہ پھینک دی تھی کہ تم پہن لو, تم بے شرمو تم پہن لو, اس کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ رہا ہے. خواتین کو مار رہے ہیں, بچیوں کو مار رہے ہیں. عالیہ حمزہ کو گرفتار کرنے گئے, جس انداز میں گرفتاری ہوئی. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بزرگ ہیں, یہاں سے وہاں گھومتی پھر رہی ہیں کہ وہ گرفتاری سے بچیں. ملکہ بخاری گرفتار ہو گئی, دیگر لوگ گرفتار ہو گئے, اور جس کی گرفتاری کی خبر آ رہی ہے گھر میں توڑ پھوڑ بھی کی گئی ہے. یہ ہو رہا ہے, تو اس سے ریئیکشن آئے گا. وہ ایک پولیس والے کی ویڈیو آ رہی ہے, وہ کہہ رہا ہے تمہاری عورتوں کو ننگا کروں گا. اگر یہ ہوگا تو ریئیکشن آئے گا. پنجاب پولیس صورتحال بگاڑ رہی ہے, حکومت صورتحال بگاڑ رہی ہے, محسن نقوی کی حکومت صورتحال بگاڑ رہی ہے. یہ غلط کر رہے ہیں یہ لوگ, اور لوگ بھی غلط کر رہے ہیں. غلط یہ دونوں طرف سے ہو رہی ہیں, اور یہ صورتحال مزید بگاڑے گی چیز. تھینک یو ناظرین, یہ طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.